عزیزان محترم دنیا پلک چھپکنا ہے. یہ ہمیں لگ رہا ہے جو بھی 40 سال 50 سال 60 سال کہاں گئے جو پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کہاں ہیں, میں بھی کل کہاں ہوں گا. یہ سب گزر جائے گا اور یہ واقعاً گزر جائے گا, اور حقیقت بھی ہے کہ یہ گزر رہا ہے, لیکن اجر عند اللہ, اللہ کے نزدیک اجر ہے. عزیزان محترم برداشت کرے, تحمل, سختی کو برداشت کرے, خوب سختی کو برداشت کریں, غصے کو قابو کریں. یہ غصہ اس لیے ہے کہ ہم سے سختی برداشت نہیں ہو رہی ہے. زبان سے نکلے ہوئے تیر ہیں عزیزان محترم غصے کی حالت میں, جو کہ پیوست جب وجود میں ہو جاتے ہیں واپس نہیں نکلتے. آپ غصے میں کہہ دیتے ہیں انسان, خاص طور پہ فیملی میں انسان زوجہ سے گفتگو کرتے ہوئے, کلام کرتے ہوئے کس طرح گفتگو کر بیٹھتا ہے, خوب بعد میں شرمندہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال آپ نے اس وقت ظلم ستم جو کرنا تھا وہ کر دیا. شخصیت انسان کی غصے میں باہر آتی ہے. ابھی کچھ آپ بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ, بڑا اچھا آدمی, بڑا اچھا, اچانک سے دیکھتے ہیں گھر میں گئے تو کس پہ چیخ رہا ہے, بچے پہ چیخ رہا ہے. بچہ نادان ہے, بچہ ہے. آپ ان بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو چھوٹا بچہ ہو 8-9 سال کا, ہماری ایکسپیکٹیشن اس سے یہ ہوتی ہے جیسے میٹرک پاس بچے سے ہے. 10 دفعہ سمجھایا تھا, مگر خدا نے آپ کو نہیں 100 دفعہ سمجھایا, اور آپ کتنی دفعہ غلطی کر رہے ہیں. اور اگر وہ اپنی رحمت کو ہٹا دے ایک دفعہ میں ہی, اللہ اکبر. عزیزان محترم وہ رحمت ہے, یہی تو اس کی خاصیت ہے کہ وہ بدیاں کرنے کے باوجود بھی ستار ہے میرے گناہوں کا. ابھی آپ کو تھوڑی پتا ہے, میں بہت اچھا نظر آ رہا ہوں. یہ خدا ہے کہ جس نے میری اچھائیوں کو آپ کے لیے مشہور کیا ہوا ہے اور میری برائیوں کو چھپایا ہوا ہے. میں بھی بچے کے ساتھ ویسے ہی کروں, وہ بچہ ہے. ہمیں بچوں کے ساتھ بچہ بننا چاہیے. میں نے کئی بچے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا, خود بھی میں آپ میں سے انہی میں شمار کرتا ہوں اپنے آپ کو, کیونکہ میری تربیت نہیں ہوئی ہوئی ہے تو میں بچے کی تربیت کرنے چلا. اور زوجہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے عزیزان محترم. میں نے محدود ٹائم کو اپنے لیے کمال دیکھتا ہوں. خاموش تحمل کریں. بعض اوقات آپ کا تحمل آپ کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے. مادیت ہے عزیزان. ہر ایک شخص کو ٹریٹ کریں ایک ایکویشن کی طرح, کہ اس ایکویشن کو سولو کرنا ہے نہ ڈیزولو کرنا ہے. سولو کریں, وہ مشکل ہو سولو کریں, بیٹھے بات کریں. میرا آپ سے مسئلہ ہے, بیٹھ کے بات کریں. فیملی میں ایشوز ہیں بہن بھائیوں کے, بیٹھ کے بات کریں. غصہ کیا ہونا, غصہ تباہی اور بربادی بھی لے جاتا ہے انسان کو, حرام کام پہ لے جاتا ہے. کاظم سے کم از کم میں آج اٹھوں تو میں آج یہاں سے اٹھ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا لے کے جاؤں. مانگوں میں ان کی طرف سے, دے مجھے. میں نے پہلے بھی پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں واقعہ امام کا بیان کیا. تکرار میں برائی نہیں ہے, ظاہر ائمہ کے واقعے نورانی ہوتے ہیں, ہمارے قلب کو نورانی کرتے ہیں. ایک شخص تھا جو امام کو بہت برا بلا کہتا تھا. امام کے صحابیوں نے بولا کہ مولا اجازت دے, کیونکہ اطراف ہمیشہ گرم ہوتا ہے زیادہ. آج ہمارے بھی لوگ بہت گرم ہوتے ہیں. علماء اتنے نہیں ہیں سخت جتنے ہمارے اطراف والے سخت ہیں علماء سے. ابھی عالم نے کچھ اور بولا ہوتا ہے, اطراف والے کچھ اور بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں کا. اطراف میں صاحب مولا اجازت دیں تو ابھی برابر کر دیتے نا. امام نے دیکھا اپنے کھیت میں ایک دن کام کر رہا ہے, امام اپنی سواری پر سوار ہوئے اس کے کھیت کے اوپر سے چلتے ہوئے. اس نے دیکھا کہ میرے کھیت کو خراب کرتا ہوا کوئی شخص آ رہا ہے, تو اچانک سے غصے ہو گیا. جب پہنچے بولا یہ کیا کہ آپ نے میرا کھیت سارا خراب کر دیا, میری فصل تھی یہ تھا. امام نے بولا کتنا تمہارا فصل تھی؟ 200 دینار یا درہم جو بھی تھے. امام نے اسے 300 دے دی. کہا جو تمہاری فصل خراب ہوئی ہے, اور اگر ویسے تو خراب نہیں ہوئی ہے لیکن جو ہے بھی صحیح وہ بھی تم اپنے پاس رکھنا. تھوڑے دن میں دیکھا وہ شخص آیا امام کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. اطراف والوں نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. کہا کہ وہ جس کو تم سمجھانا چاہتے تھے اس کو ہم نے پیار سے سمجھا دیا. یعنی خاصم ہوا. ہم تو عزیزان محترم بہت معذرت کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا اجتماعی ایشو ہوا ہے ہم تشیع کا. ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا کسی اور نظریات کا ہے, ہم اسے دیکھتے ہی اسے دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں. عجیب ہے یہ. وہ بھی ذاکر ہے میں بھی ذاکر ہوں, وہ بھی ماتمی ہے میں بھی ماتمی ہوں, لیکن نہیں وہ مولائی ہے, وہ نمازی ہے. کیا ہو گیا عزیزان محترم؟ یعنی ہم لوگوں کو آپ تصور کریں کہ روز قیامت میں بیوی اپنے بیٹے کا وہ خون آلودہ کرتا لے کر آئے, اور اگر میرے ان عملوں کو دیکھے
کہ تم میرے بیٹے کی عزا کے لیے آتے تھے مگر آپس میں اتنا شدید اختلاف تھا. استغفر اللہ. اس وقت تو شقی زمان نے میرے بیٹے کو شہید کیا اور تم ہر زمانے میں یہی کر رہے ہو. خدا کا خوف کھائیں عزیزان محترم. یہ کیسی نفرتیں ہیں آپس میں؟ یہ کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو کہ نہیں ملنا، اس سے بات نہیں کرنی ہے، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. ارے سب ذکر حسین کرتے ہیں، کوئی اپنے حساب سے کر رہا ہے، کوئی اپنے حساب سے کر رہا ہے. خوب اس کو تحمل کریں، ایک دوسرے کو برداشت، بیٹھے بات کریں. کیا پتا کوئی بات ہی نہ ہو، دشمن کا پروپیگنڈا ہو جو آپس میں اختلاف کروا رہا ہو، اور حقیقت بھی یہی ہے. کوئی بات نہیں ہے عزیزان محترم، ایسی سب ذاکر ہیں، سب ماتمی ہیں. تو بہرحال یہ ایک سوشل تھا کہ ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں بھی قابو کریں. تو مومن ہر حال میں مومن ہے، اور مومن ناموس پروردگار ہے. یعنی مومن کو تکلیف پہنچانا گویا خدا کو ناراض کرنے والی بات ہے. مومن مرۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. میں اگر آپ کے اندر برائی دیکھ رہا ہوں تو گویا میں آپ کے اندر نہیں دیکھ رہا، میں اپنے اندر دیکھ رہا ہوں. وہ مومن کی 3 خصوصیات ائمہ نے بیان کی کہ 3 چیزیں ضروری ہیں مومن کے اندر، وہ ہونی چاہیے عزیزان محترم، کہ انسان اپنے اندر ان چیزوں کو دے. اور پہچانا کس سے جاتا ہے؟ ان 3 خصوصیات سے. کیا ہے؟ کہ جب نماز کا وقت ہو تو یہ دیکھو کہ کیا یہ نماز کی طرف جا رہا ہے یا کسی اور کام کی طرف. پہلی خصوصیت یہی ہے. ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، خوب ٹھیک ہے، جو روڈ پہ کام کر رہا ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ غلط، لیکن سب کچھ آپشن ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، جا سکتا ہے. وہ باتیں کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو اگر وہ اوپر والا جو کیمرے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کیا دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرا بندہ ہے یا دنیا کا بندہ ہے. کوئی نہ دیکھے آپ کو، اس کے کیمرے دیکھ رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ جانیں، حدیث ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تم دیکھو کہ اللہ کے نزدیک تمہاری منزلت کتنی ہے، تو یہ دیکھو کہ اللہ تمہارے نزدیک اللہ کی منزلت کتنی ہے. اور وہ تبھی ہوگی کہ جب تم دنیا اور آخرت کے درمیان میں اپنے آپ کو پاؤ تو تم انتخاب کس کا کرتے ہو. یہ پہلی خصوصیت انسان نماز میں پہچانا چاہتا ہے. دوسری کہ انسان سے اگر کوئی مدد مانگنے آئے تو وہ خالی ہاتھ نہیں اس کو بھیجتا. آج آپ باب الحوائج کے دروازے پر آئے ہوئے، جو حاجتوں کو روا کرتا ہے، پوری کرتا ہے. اور اگر میں باب الحوائج کا ماننے والا، اور اگر کوئی میرے دروازے پہ آ جائے، خود تو میں بولوں مولا میری حاجت پوری کر دے، اور مولا بولے میں نے بھی تو اپنے مومن کو تمہارے یہاں بھیجا تھا، تم نے کیا کیا؟ امام کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے نا، علی ابن یقطین جو امام کا خاص شخص تھا، جو حکومت کے اندر تھا، اور کہا تھا کہ جب ماننے والے آیا کریں تو ان کی مشکل کو کیا کرنا؟ حل کرنا. تو ایک دفعہ حج پہ جب گیا اور مدینہ مولا کی خدمت میں پہنچا تو مولا نے ملنے سے انکار کر دیا، صحیح طرح گفتگو نہیں کی. مولا کا اتنا قریبی شخص، کہا یا بنا رسول اللہ کیا ہو گیا، میرے سے غلطی ہو گئی. کہا فلانا شخص تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اسے خالی ہاتھ بھیج دیا. کہا مولا میں معافی مانگتا ہوں، کیا کروں؟ کہا نہیں، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، بڑا ہم اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں صبح شام لگے رہتے ہیں. جب تک مخلوق خدا راضی نہیں، اللہ بھی راضی نہیں ہونے والا. اللہ راضی، مخلوق ہوگی تو اللہ راضی ہوگا. کیا کریں؟ اور وہ کوفہ میں یا بصرہ میں یا مدینہ میں، تو امام نے اسے اجازت امامت سے وہاں بھجوایا. اس نے دروازہ دق الباب کیا. اس نے جیسی دروازہ کھولا تو علی ابن یقطین کو پایا. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہہ رہا بس میں معذرت کے لیے آیا ہوں، معافی مانگنے. کہا کیسی بات کر رہے ہیں میں آپ کو؟ کہہ رہے نہیں، اپنے رخسار کو زمین پہ رکھا. کہا اس پہ پاؤں جب تک نہیں رکھو گے مولا راضی نہیں ہے. میں کتنا دل دکھاتا ہوں عزیزان. یہاں تو ایسی ایسی باتیں سننے میں آئی کہ مومن مومن کے اوپر کیس کر دیتا ہے، مومن مومن کا مال کھا رہا ہے، مومن مومن کا قرض واپس نہیں کر رہا ہے. عزیزان محترم کیسے مومن ہے؟ سوال ہی آیا ہوا ہے، اس کو تم خالی. ضروری نہیں ہے سوال پیسے کا ہو، مشورہ ہو سکتا ہے، ہیلپ ہو سکتی ہے. کیا پتا آپ کسی سے کہہ کے اس کی مشکل کو حل کرتے. حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کہا ہے موسیٰ کہ جب سائل تمہارے پاس آئے تو اس کو بہترین طریقے سے اس کے ساتھ برخورد کرو، ادب کرو اس کا،
اس کو بزرگ کرو اپنے سامنے، اور اگر کچھ دے نہیں سکتے تو ادب اور نرمی کے ساتھ اسے لوٹاؤ، اور اگر تھوڑا بہت بھی ہے تو اکرام کرو۔ میں ذرا سا کوئی پھر مانگنے آ گئے، پھر ایسا ہو گیا، بعض اوقات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے لگ رہا ہوتا ہے کچھ مانگے گا، میں راستہ بدل لیتا ہوں۔ کہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں عزیزان محترم، میں کوئی مارس میں نہیں رہتا یا پلوٹو میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں۔ یہی ہے ہمارا حال، جبکہ حاجت آنا آیا ہوا ہے، جب میں حاجت نہ روا کروں کہ مجھے دیا نہ ہو۔ یہی کہا گیا کہ دیکھو جب تمہارے پاس کوئی حاجت لے کر آئے تو یہ مت دیکھو کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ خدا نے تمہیں مستحق بنایا ہے کہ نہیں بنایا۔ مجھے دینا ہے، میں کچھ دے دوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ باب الحوائج کے دروازوں پر حاجتیں لے کر آنے والا دوسروں کی حاجتوں کو روا نہ کرے۔ عزیزان محترم، یہ دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری، رازداری۔ مومن رازدار ہے، مگر میں کیا ہوں؟ ارے آپ کو پتا چلا وہ ان کا، اس کو پتا ہی نہیں ہے، میں نے بتا دی۔ پھر جہاں ملا اور ان کو پتا چلا، وہ جو مسجد میں آتے تھے، یہ ہو گیا۔ بھائی نہیں پتا تو نہیں بتایا، آپ کو اگر کوئی چیز بتا دی ہے، رازداری ہے، رازداری رکھیں۔ رازداری مہم ہے عزیزان محترم۔ جو دنیا کے رازوں کو اپنے سینوں میں رکھتا ہے، خدا عرش کے رازوں کو اس کے اوپر کھولتا ہے۔ جب مجھ سے یہ راز ہی نہیں سنبھل رہے تو مجھ پر عنایت کیسے ہوگی؟ عزیزان محترم، امام کے جو 4 نائب تھے اس وقت، ان میں سے ایک ایسا تھا، بعض 2 بھائی تھے، کہا کہ ان کو کیوں نہیں بنایا، ان کو کیوں بنایا؟ کہا کہ وہ ایسا ہے کہ اگر اس کی ابا کے اندر بھی وقت کا امام ہوگا تو وہ ابا کے ٹکڑے کروا دے گا، مگر امام کے بارے میں بتائے گا نہیں۔ رازداری ہے، رازداری کرے اگر کوئی آپ کو اس قابل سمجھتا ہے۔ یہ 3 خصوصیتیں عزیزان محترم، یہ میں اپنے اندر ڈھونڈوں عزیزان محترم۔ وقت مجھے نہیں پتا کس طرح تیزی سے جو ہے وہ اپنے اختتام پر آ گیا۔ عزیزان محترم، مجھے نہیں پتا کہ میں کتنا آپ کو اہل بیت سے جوڑ پایا۔ میں خود ٹوٹا ہوا ہوں، میں خود جب مجلس پڑھتا ہوں تو اپنے شکستہ دل کو کوشش کرتا ہوں کہ ان سے جڑ جائے، اور ایک عنایت ہو کہ شاید کسی ایک مجلس سننے والے کے نفس اور پاک روح کی وجہ سے مجھ پہ بھی ایک عنایت آ جائے۔ کمال یہ ہے، ذکر ہمارا کون سا ذکر؟ یہ تو ان کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ہمارے دہانوں میں خوشبو معطر کی ہوئی ہے، یہ ان کا ذکر ہے۔